کا صرف ڈینٹ ہو جائے نا، ڈینٹ، تو اگر وہ میکینک کے پاس جائے گا تو میکینک اس کا ڈینٹ نہیں بنائے گا. بھائی پہلے شرطے کے کاغذ لاؤ، یعنی پہلے پولیس کے کاغذ لاؤ کہ تمہارا ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے کیا انہوں نے اجازت دے دی ہے آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے بنوا لو. اگر نہیں اور میکینک نے اس کو بنا دیا تو اس کے اوپر 10,000 درہم جرمانہ ہو جائے گا. لہذا وہ کہے گا میں نہیں بناؤں گا، وہ پہلے لے کر آؤ. وہی قانون پاکستان میں بھی ہے کہ وہ جو میکینک ہے اس کے پاس جو گاڑی جائے وہ پوچھے کہ بھئی وہ پولیس کا دکھا دو، وہ دکھا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھلے گاڑی ختم ہو چکی ہو، وہ 500 روپے پولیس والے کو دے گا اور وہاں سے اس کو کلیئر کر دیں گے. ہر سال ہر گاڑی کلیئر کرائی جائے گی حکومت سے. اس کے ٹائر کیسے ہیں، اس کی ٹیوب کیسی ہے، اس کی لائٹیں کیسی ہیں، اس کا انجن کیسا ہے، اس میں سے دھواں تو نہیں نکل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہاں سے پاس کر کے سرٹیفکیٹ نکالے گا تو پھر وہ روڈ پر گاڑی چلا سکتا ہے، ورنہ نہیں چلا سکتا. تو کیوں؟ یہ قانون پاکستان میں بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر آپ گاڑی تو چھوڑ گدا گاڑی کو اپنے گیریج میں کھڑی کر دیں، آپ خود چلے جائیں اور وہاں جو آپ کو کلیئرنگ دینے والے ہیں ان کو 1,000-2,000 روپے دے دیں، آپ کی گاڑی کلیئر ہے، چاہے دھواں نکال رہی ہو چاہے کچھ بھی کر رہے ہو، گاڑی بھی نہیں دیکھیں گے وہ آپ کی. کیوں؟ اگر ہم صرف قانون پر عمل کر دیں، ہم تو یہ اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں نا آپ سے، بس یہی مانگ رہے ہیں نا کہ جو قانون ہے اس پر عمل کر دیں. کوئی آدمی آج تک پکڑا نہیں جاتا، کوئی رشوت خور پکڑا نہیں جاتا، کوئی. ہاں اگر عبوری حکومت قائم ہو گئی اور الیکشن ہو گئے اور ایماندار لوگ آ گئے تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پولیس کی تنخواہیں دگنی کر دو، ڈبل کر دو، سہولیات دو، ان کو کار دو، گاڑی دو ان کو سرکاری، مگر ساتھ میں سزا بھی سنا دو کہ اگر اب رشوت لی، ایک انسپیکٹر ہے وہ 50,000 روپیہ تنخواہ لے رہا ہے تو اس کی 1 لاکھ کر دو، 1 لاکھ دے دو اس کو، ساتھ گاڑی بھی دے دو اس کو، سب کچھ دے دو، گھر بھی دے دو اس کو. لیکن اگر رشوت کرتے ہوئے پکڑے گئے تو 14 سال کی سزا ہو. کتنی؟ 14 سال کی سزا ہو. ہم یہ نہیں بولتے کہ اس کو مار ڈالو، مت مارو اس کو، مگر 14 سال کی سزا اس کو سنا دو. میری آج کی یہ باتیں لکھ لو، انشاءاللہ یہ طاہر القادری بھی آگے چل کر بولے گا، کیونکہ جتنی باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہی ایجنڈا ہے نا، اسی ایجنڈے پر وہ چل رہا ہے نا. اور وہ ملک نے اعلان کیا ہے کہ جو یہ بتا دے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو اس کو ہم 50 لاکھ کا انعام دیں گے. تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا اور جماعت قاسمیہ فیروزیہ اہل سنت کا. تو آپ یہ ذہنی طور پر تیار رہنا، اور جو جھنڈوں کا میں نے بولا ہے وہ لے لینا. یہ نہیں ہے کہ وہ بس وہ معاملہ ختم ہو گیا وہاں پہ، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. جھنڈے سب اپنے اپنے لے کر گھروں میں رکھو، پاکستان کے جھنڈے. اور میرا خیال ہے اس کی قیمت 100 روپے مقرر کی ہے برہان نے. اگر آپ نہیں لے سکتے تو برہان 200 جھنڈوں کا تو خواتین نے آرڈر دیا ہے برہان کو
اور آپ نے بھی جس نے دینی تو اکٹھا کر دو گے تو وہ ذرا سستے مل جائیں گے، ذرا کم قیمت میں مل جائیں گے. یہ بھی جہاد ہے. جہاد کی نیت سے گھر میں تلوار رکھنا، پستول رکھنا، گن رکھنا، اور اگر کچھ نہ ہوں تو 4-5 پتھر رکھنا، یہ بھی جہاد کی نیت ہے. اور ایک پاکستانی جھنڈا رکھنا، یہ بھی جہاد کی نیت ہے. آپ اپنی نیت کر ڈالیں کہ ہم انشاءاللہ اگر کوئی ایسا معاملہ آیا، اول تو خدا کرے گا انشاءاللہ نہیں آ سکتا، کیا کریں گے؟ جیل میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں. ارے ڈال دیں. 10,000 کی تو میری 12,000 روپے مہینے کی تو میری دوائیاں آتی ہیں، میری فائل لے کر چل جانا مجھے لے کر جیل میں، مجھے وہ ساری دوائیاں سپلائی کرنا. میں جیل میں بیٹھ جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بھائی آپ جہاد کی نیت سے ایک جھنڈا ضرور خرید لیں اور برہان کو آرڈر دیں تاکہ وہ ایک ساتھ اکٹھے لے کر آئے اور آپ کو ایک دے دے. وہ میرا خیال 100 روپے کا مل جائے گا، ہے نا؟ 100 روپے کا مل جائے گا. تیار ہیں آپ لوگ جہاد کی نیت کے لیے؟ تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. میں اس لیے کہہ رہا تھا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی بس مسئلہ حل ہو گیا. ہاں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ دنیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں ایسا لانگ مارچ نہ کبھی ہوا نہ شاید ہو جس میں ایک پٹاخہ نہ بجے، ایک پٹاخہ نہ بجے، ایک گملہ نہ ٹوٹے، ایک شخص زخمی نہ ہو. ہاں، لاکھوں کی تعداد میں سردی ہو، بارش ہو، بچے بیمار ہو جائیں، پھر بھی ان کی مائیں کہیں کہ گھر میں بھی تو بیمار ہو سکتے ہیں. دوائیاں بھی ہمارے پاس ہیں جو آپ سے کھانا بھی نہ مانگے. ہماری جماعت میں مجھے فون آیا کہ ہم لوگ ذرا ٹیکسلا والے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے 2-3 دیگیں پکوا کر لے جائیں اور وہاں جا کر کھانا دیں. تو کھانے پکوا کر وہاں سے ٹیکسلا سے دیگیں پکوا کر وہ لے کر آئے وہاں. اب وہ سب کو تو نہیں پورے ہوں گے لیکن جو ان کے ساتھ ہوں گے ان لوگوں کو کھانا مہیا کیا. لیکن انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس چنے بھی ہیں، ہمارے پاس بسکٹ بھی ہیں، ہمارے پاس. بڑی بات ہے نا. یعنی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہیں، خون دینے والے مجنون ہیں.